اردو ترجمہ پارہ نمبر 16۔ حضرت خضر نے فرمایا، میں نے تم سے نہ کہا تھا تم میرے ساتھ صبر و تحمل نہ کر سکو گے؟ موسیٰ نے کہا، اب اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو پھر آپ مجھے اپنی صحبت میں اپنے ساتھ نہ رکھیے گا۔ لیجیے، اب تو آپ کو میری طرف سے پورا عذر مل گیا، یعنی اب تو میں نے آپ سے بہت کافی معذرت کر لی۔ پھر وہ دونوں آگے چلے، یہاں تک کہ ایک بستی والوں کے پاس پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا تو انہوں نے ان دونوں کی مہمانداری کرنے سے انکار کر دیا۔ وہاں انہوں نے ایک دیوار پائی جو بس گرا ہی چاہتی تھی۔ خضر نے اس کو سیدھا کھڑا کر دیا۔ موسیٰ نے کہا، اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت ہی لے لیتے۔ خضر بولے، بس اب میرا اور آپ کا ساتھ ختم ہوا۔ لو، اب میں آپ کو ان باتوں کا مطلب رقیق بتلائے دیتا ہوں جن پر آپ صبر نہ کر سکیں۔ وہ جو کشتی تھی وہ کچھ غریبوں مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کرتے ہیں، تو میں نے چاہا کہ اسے عیب دار بنا دوں، کیونکہ آگے ایک بادشاہ کا علاقہ ہے جو ہر اچھی بے عیب کشتی پر زبردستی قبضہ کر لیتا ہے۔ رہا وہ لڑکا جس کو میں نے قتل کر ڈالا تھا، تو اس کے ماں باپ حق کو مانگنے والے ہیں۔ ہمیں خطرہ محسوس ہوا کہ یہ ان دونوں کو اپنے انکار حق اور اپنی سرکشی سے تنگ کرے گا، یا ان دونوں کو بھی کسی کفر اور سرکشی میں مبتلا کر دے گا۔ تو ہم نے چاہا کہ ان کا پالنے والا مالک انہیں اس لڑکے کے بدلے ایک ایسا لڑکا عطا کرے جو اخلاقی پاکیزگی میں بھی اس سے بہتر ہو اور محبت اور صلہ رحمی میں بھی زیادہ بڑھا چڑھا ہو، یعنی جس سے صلہ رحمی، صبر، خدمت اور محبت کی زیادہ توقع ہو۔ رہی وہ دیوار تو وہ شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی، اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں کے لیے ایک خزانہ دفن تھا، اور ان دونوں کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ تو تمہارے پالنے والے مالک نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچے اور تمہارے پالنے والے مالک کی مہربانی سے اپنا خزانہ نکال لیں، اور یہ سب کچھ میں نے از خود اپنی رائے یا اپنے اختیار سے نہیں کیا۔ یہ ہے مطلب، حقیقت اور وضاحت ان باتوں کی جنہیں آپ برداشت نہ کر سکے۔ اب وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ میں ان کا کچھ حال تمہیں سناتا ہوں۔ ہم نے انہیں زمین پر حکومت اور اقتدار عطا کیا تھا، اور انہیں ہم نے ہر قسم کے اسباب و وسائل بخشے تھے، تو انہوں نے ایک مہم کا سامان کیا، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ تک پہنچے، یعنی مغرب کی جانب ملک پر ملک فتح کرتے ہوئے خشکی کے آخری سرے تک پہنچے جس کے آگے سمندر تھا، تو انہوں نے سورج کو ایک گدلے چشمے کے کالے پانی میں ڈوبتے ہوئے محسوس کیا۔ جہاں سمندر نے چھوٹی چھوٹی خلیجوں اور چشموں کی شکل اختیار کر لی ہے، وہاں انہوں نے سورج کو گدلے پانی میں ڈوبتے ہوئے مشاہدہ کیا، اور وہاں انہوں نے ایک قوم کو بھی پایا۔ تو ہم نے کہا، اے ذوالقرنین، تمہیں یہ قدرت حاصل ہے کہ خواہ تم ان کو سزا دو یا ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کرو، تو اب یہ تمہارا امتحان ہے۔ معلوم ہوا کہ اقتدار یا حکومت ملنے پر اسی بات کا امتحان لیا جاتا ہے کہ صاحب حکومت اپنی رعایا کے ساتھ کیسے سلوک کرتا ہے۔ ذوالقرنین نے کہا، اب جو ظلم زیادتی کرے گا تو ہم اس کو عنقریب سزا دیں گے، پھر جب وہ اپنے پالنے والے مالک کی طرف پلٹایا جائے گا تو وہ اسے اور بھی زیادہ سزا دے گا، اور جو اپنی حقیقتوں کو دل سے مانے گا اور نیک عمل بھی کرے گا تو اس کے لیے اچھا معاوضہ ہے، اور ہم بھی اس کے ساتھ اپنے معاملے میں آسانی برتیں گے۔ پھر انہوں نے ایک دوسری مہم کی تیاری کی، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے نکلنے کی حد تک جا پہنچے، یعنی ملک فتح کرتے کرتے مہذب دنیا کی حدیں ختم ہو گئیں اور آگے ویشی قوموں کا علاقہ، تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے ہم نے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان نہیں کیا تھا، یعنی انہیں گھر بنانے کا فن نہیں آتا تھا۔ ان کا تو یہ حال تھا، اور جو کچھ کے ذوالقرنین کے پاس تھا اس کو ہم خوب جانتے تھے۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر حکومت کے پاس وسائل ہوں تو عوام کے مسائل حل کرنا حکومت کا فریضہ ہے۔ پھر انہوں نے ایک اور راستہ اختیار کیا، یہاں تک کہ جب وہ ان دونوں رکاوٹوں والی دیواروں پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو ان دونوں پہاڑوں کے ادھر ایک قوم کو پایا جو کوئی بات سمجھتی ہی نہ تھی۔ ان لوگوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس سرزمین میں لوٹ مار اور فساد پھیلاتے رہتے ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے اس شرط پر کوئی ٹیکس
یا سرمایہ کی رقم جمع کر دیں جس سے آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک رکاوٹ کی دیوار بنا دیں۔ ذوالقرنین نے کہا، جو کچھ میرے پالنے والے مالک نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت کچھ ہے، بس تم جسمانی محنت اور طاقت کے ساتھ میری مدد کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط اور موٹی دیوار بنا دوں گا۔ میرے پاس لوہے کے ٹکڑے اور چادریں لاؤ۔ یہاں تک کہ جب انہوں نے دونوں پہاڑوں کے درمیان خالی حصے کو پاٹ کر برابر کر دیا تو لوگوں سے کہا کہ اب اس میں آگ پھونکو۔ یہاں تک کہ جب اس لوہے کی دیوار کو بالکل آگ بنا دیا تو کہا کہ لاؤ اب میں اس میں پگھلا ہوا تانبا اڈیل دوں۔ تو اب وہ جنگلی وحشی لوگ نہ تو اس پر چڑھ سکتے تھے اور نہ اس میں سراغ کر سکتے تھے۔ ذوالقرنین نے کہا، یہ سب میرے پالنے والے مالک کی رحمت اور مہربانی ہے، مگر جب میرے پالنے والے مالک کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اسے ڈھا کر صرف چٹیل میدان کر دے گا، اور میرے پالنے والے مالک کا ہر وعدہ بالکل سچا ہوتا ہے۔ اس دن ہم لوگوں کو سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے، پھر سور پھونکا جائے گا تو ان سب کو پوری طرح ایک ساتھ جمع کر دیں گے، اور اس روز جہنم کو حق کے منکروں کے سامنے پورے طور پر لے آیا جائے گا، جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں رہیں اور اس لیے وہ سن نہیں سکتے تھے، یعنی جو میری نصیحت کی طرف سے بالکل اندھے بنے ہوئے تھے اور کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہ تھے۔ تو کیا ان جنہوں نے ابدی حقیقتوں کا انکار کر دیا، انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے ہی بندوں اور غلاموں کو اپنا کام بنانے والا سرپرست بنا لیں گے؟ تو پھر اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہم نے بھی ایسے ہی منکرین حق کافروں کی مہمانی کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ آپ کہیے کہ کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے کاموں میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں دنیا ہی کی زندگی پر صرف اور برباد ہو کر رہیں، اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ وہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پالنے والے مالک کی باتوں، دلیلوں، نشانیوں، احکامات اور اس سے ملاقات یعنی اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا انکار کیا۔ اسی لیے ان کے تمام کام ضائع اور برباد ہو گئے، کیونکہ قیامت کے دن ہم ان کے کاموں کا کوئی وزن تک نہ کریں گے، یا قیامت کے دن ہم ان کے کاموں کی کوئی قدر و قیمت نہ سمجھیں گے۔ یہ جہنم ان کی سزا ہے، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے ابدی حقیقتوں کا انکار کیا اور میرے احکامات، باتوں، نشانیوں، دلیلوں اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ البتہ وہ لوگ جنہوں نے ابدی حقیقتوں کو دل سے مانا اور نیک اور اچھے کام بھی کیے، ان کی مہمانداری کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ وہاں سے کہیں اور جانا بھی نہ چاہیں گے۔ کہیے کہ اگر سارے کے سارے سمندر میرے پالنے والے مالک کی باتوں کو لکھنے کے لیے روشنائی بن جائیں تو سمندر ختم ہو جائیں گے، مگر میرے پالنے والے مالک کی باتیں ختم نہ ہو سکیں گی۔ چاہے ہم اتنے ہی سمندر ان کی مدد کے لیے اور بھی لے آئیں تو بھی وہ کافی نہ ہوں گے۔ کہیے کہ میں تو بس تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں جس کی طرف یہ وحی کی جاتی ہے، تمہارا خدا بس ایک اکیلا خدا ہے۔ تو جو شخص بھی اپنے پالنے والے مالک سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ اچھے یا نیک کام کرتا رہے اور اپنے پالنے والے مالک کی بندگی میں کسی اور کو ہرگز شریک نہ کرے۔ سورہ مریم آیت 98 رکوعات 6۔ مریم کا سورہ۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد۔ یہ تذکرہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پالنے والے مالک کی رحمت کا، جو اس کے بندے زکریا پر تھی جب انہوں نے اپنے پالنے والے مالک کو چپکے پکارا۔ انہوں نے کہا، اے میرے پالنے والے مالک، حقیقت یہ ہے کہ میری ہڈیاں تک گھل کر کمزور ہو چکی ہیں اور میرا سر بڑھاپے سے بھڑکتا ہے، یعنی سر میں بالوں کی سفیدی پھیل چکی ہے، مگر اے میرے پالنے والے مالک، میں تجھ سے دعا مانگ کر تو کبھی نامراد نہیں رہا ہوں، اور حقیقت یہ ہے کہ میں اپنے عزیزوں اور بھائی بندوں سے ڈرتا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ اب تو مجھے اپنے پاس سے میرا ایک وارث عطا فرما جو میرا بھی ترکہ پائے اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا بھی ترکہ پائے، یا جو میرا بھی وارث ہو
اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا بھی وارث ہو، اور اسے اے میرے پالنے والے مالک اپنا پسندیدہ انسان بنا۔ ہم نے جواب دیا، اے زکریا، ہم تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، اس سے پہلے ہم نے اس کا کوئی ہم نام پیدا ہی نہیں کیا۔ زکریا نے پوچھا، اے میرے پالنے والے مالک، مگر میرے بیٹا ہوگا کیسے، جبکہ میری بیوی تو بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی انتہائی حد کو پہنچ کر بالکل سوکھ چکا ہوں۔ جواب ملا، ایسا ہی ہوگا، تمہارے پالنے والے مالک نے کہا ہے کہ یہ بات میرے لیے بالکل آسان ہے۔ آخر اس سے پہلے میں نے تمہیں نہیں پیدا کیا جبکہ تم کوئی چیز تھے ہی نہیں۔ زکریا نے عرض کی، اے میرے پالنے والے مالک، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما۔ خدا نے فرمایا، تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم مسلسل 3 دن لوگوں سے بات نہ کر سکو گے۔ پھر وہ محراب عبادت سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو انہیں اشارہ سے کہا، صبح و شام خدا کی تسبیح کرتے رہا کرو، یعنی خدا کی پاکیزگی اور عظمت کو بیان کرتے رہا کرو۔ اے یحییٰ علیہ السلام، خدا کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو۔ ہم نے انہیں بچپنے ہی میں حکم یعنی نبوت، علم و حکمت، دانائی، قوت فیصلہ، معاملات میں صحیح رائے قائم کرنے کی سمجھ اور اللہ کی طرف سے معاملات میں فیصلہ دینے کا اختیار عطا کیا، اور اپنی طرف سے ان کو نرم دلی، مہر و محبت، نیک نامی اور پاکیزگی بھی عطا کی، اس لیے کہ وہ برائیوں سے بچنے والے تھے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرنے والے تھے، نہ فرمان اور سرکش نہ تھے۔ ان پر سلام ہو جس دن کے وہ پیدا ہوئے اور جس دن وہ دنیا سے اٹھیں گے اور جس دن وہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ اور کتاب میں مریم کا حال بھی بیان کرو، جب انہوں نے اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مشرق کی طرف ایک کونے میں جا کر پردہ ڈال لیا تو ہم نے ان کی طرف اپنی جانب ایک روح، خدا کی ایک عظیم مخلوق کو بھیجا، تو وہ ان کے سامنے بالکل ایک مکمل آدمی کی صورت میں ظاہر ہوا۔ مریم نے کہا، اگر تو خدا کا خوف رکھتا ہے تو میں تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ اس نے کہا، میں تو تمہارے پالنے والے مالک کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں تاکہ تمہیں ایک پاک و پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ مریم نے کہا، بھلا میرے بیٹا کہاں سے ہوگا، حالانکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہے اور میں کوئی بدکار عورت بھی نہیں ہوں۔ روح نے کہا، یہ یوں ہی ہوگا، تمہارے پالنے والے مالک نے کہا ہے کہ یہ بات میرے لیے بالکل آسان ہے، اور یہ اس لیے بھی ہوگا تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے ایک معجزہ، اپنی ایک نشانی اور اپنی طرف سے اپنی رحمت کا ثبوت بنا دیں۔ اور یہ کام تو ہو کر ہی رہنا ہے۔ تو وہ اس بچے کی حاملہ ہو گئیں اور پھر وہ اس حمل کو لیے ہوئے دور کسی مقام پر چلی گئیں۔ پھر بچہ پیدا ہونے کی تکلیف نے انہیں ایک کھجور کے درخت کے تنے کے نیچے پہنچا دیا۔ انہوں نے کہا، کاش میں اس سے پہلے بھی ہی مر چکی ہوتی اور میرا نام و نشان تک باقی نہ رہتا، یا بالکل نیست و نابود، بھولی بسری ہو چکی ہوتی۔ روح نے پائنتی سے ان کو پکار کر کہا، غم نہ فرمائیں، آپ کے پالنے والے مالک نے آپ کے پیروں کے نیچے ایک نہر بہا دی ہے، ذرا اس سوکھے درخت کی شاخ کو اپنی طرف کر کے تو ہلائیے، وہ آپ کے اوپر تر و تازہ کھجوریں گرانے لگے گی۔ آپ کھائیے پیجیے اور اپنی ناکیں ٹھنڈی رکھیے، پھر اگر کسی آدمی کو دیکھیے کہہ دیجیے کہ میں نے تو خدائے رحمان کے لیے چپ رہنے کے روزے کی منت مانی ہوئی ہے، تو میں آج کسی آدمی سے کوئی بات چیت نہیں کروں گی۔ پھر وہ اس بچے کو گود میں لیے ہوئے اپنی قوم میں آئیں تو لوگوں نے کہا، اے مریم، تو نے یہ بہت برا کام کیا۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرے والدین کوئی برے آدمی تھے اور نہ تیری ماں کوئی بدکار عورت تھی۔ مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس پر لوگوں نے کہا، بھلا ہم اس سے کیا اور کس طرح بات کریں جو ابھی جھولے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے۔ بچہ بول اٹھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے نبی بھی بنایا ہے، اور میں جہاں کہیں بھی رہوں مجھے برکت والا قرار دیا ہے، اور جب تک میں زندہ رہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا ہے، اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا ہے، اور بحمدللہ مجھے بدنصیب، جابر اور سرکش نہیں بنایا۔ سلام ہے مجھ پر جس دن کہ میں پیدا ہوا اور جس دن میں دنیا سے اٹھوں،
اور جس دن میں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں، یہ ہیں مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام، اور یہ ہے ان کے بارے میں حقیقی اور سچی بات جس میں لوگ شک کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنا لے، پاک ہے اس کی ذات ایسے کاموں سے۔ وہ جب کوئی ارادہ یا فیصلہ کرتا ہے تو بس اتنا کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تو یہ کہا تھا کہ حقیقتاً میرا اور تمہارا پالنے والا مالک اللہ ہے، بس تم اسی کی بندگی کامل اطاعت کرو، یہی صاف اور سیدھا راستہ ہے۔ مگر اس بات پر مختلف گروہوں اور جماعتوں نے ایک دوسرے سے اختلاف کر رکھا ہے۔ برا ہو ان کا جنہوں نے حق کا انکار کیا، ان کے لیے وہ وقت بڑی تباہی کا ہوگا جب وہ ایک بڑا سخت دن دیکھیں گے۔ جب وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے تو اس دن ان کے کان بھی خوب اچھی طرح سے سن رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں بھی خوب اچھی طرح سے دیکھ رہی ہوں گی، مگر آج یہ ظالم لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہیں، تو انہیں اس حالت میں کہ وہ حق سے غافل ہیں اور حق کو نہیں مان رہے ہیں، اس دن سے ڈرائیے جب ابدی فیصلہ کر دیا جائے گا اور غم کھانے اور پچھتانے کے سوا کچھ باقی نہ رہے گا۔ پھر ہم ہی زمین اور اس کی تمام چیزوں کے آخری مالک ہوں گے، اور جو اس پر بستے ہیں وہ سب کے سب ہماری ہی طرف پلٹائے جائیں گے۔ اور اس کتاب میں ابراہیم کا قصہ بیان کرو، حقیقتاً وہ ایک کھرے اور سچے انسان تھے اور نبی بھی تھے۔ جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، آخر آپ کیوں ان یعنی چیزوں کی پوجا پاٹ یا بندگی کرتے ہیں جو نہ تو سنتی ہی ہیں اور نہ کچھ دیکھتی ہیں اور نہ ہی کوئی فائدہ پہنچا کر آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہیں؟ ابا جان، یقین جانیے کہ میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا۔ آپ میرے پیچھے چلیں، میں آپ کو سیدھے راستے پر لگا دوں گا۔ بابا جان، آپ شیطان کی بندگی یا پوجا پاٹ نہ کریں، حقیقتاً شیطان تو خدائے رحمان کا نافرمان ہے۔ بابا جان، مجھے ڈر ہے کہ آپ کو خدائے رحمان کا عذاب نہ پہنچ جائے اور پھر آپ شیطان کے ساتھی اور شریک حال نہ بن جائیں۔ آزر نے کہا، ابراہیم، کیا تو میرے خداؤں سے پھر گیا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، بس اب تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، خدا حافظ، میں بہرحال آپ کے لیے اپنے پالنے والے مالک سے معافی کی درخواست کروں گا، یقیناً وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ اب میں آپ کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان کو بھی جن کو آپ لوگ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں اور جن کی دعائی دیتے ہیں، اور میں صرف اپنے پالنے والے مالک سے دعا کرتا رہوں گا، اور امید ہے کہ میں اپنے پالنے والے مالک سے دعا کرنے کی وجہ سے نامراد اور بد نصیب نہ رہوں گا۔ تو جب ابراہیم ان لوگوں سے اور ان سے جن کی وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر بندگی اور پوجا پاٹ کرتے تھے جدا ہو گئے، تو ہم نے انہیں اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام جیسی اولاد عطا کی، اور ان میں سے ہر ایک کو نبی بنایا، اور ان کو اپنی رحمت سے بڑا حصہ عطا کیا، اور ان کو نیک نامی، حقیقی شہرت اور سچائی کی زبان عطا کی۔ اور اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کرو، یقیناً وہ ایک مخلص اور کھرے انسان تھے اور نبی تھے بھیجے ہوئے۔ ہم نے انہیں طور کی داہنی جانب سے پکارا اور ان سے راز کی باتیں کر کے اپنا تقرب عطا کیا، اور انہیں اپنی رحمت اور مہربانی سے ہارون علیہ السلام جیسا بھائی نبی بنا کر عطا کیا۔ اور اس کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل کا بھی ذکر کیجیے۔ یہ حقیقت ہے کہ وہ وعدے کے سچے اور ہمارے بھیجے ہوئے نبی تھے۔ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اور اپنے پالنے والے مالک کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کتاب میں ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر کیجیے۔ حقیقتاً وہ ایک سچے انسان اور ایک نبی تھے، اور ہم نے انہیں ایک اونچے مقام پر بلند کیا۔ یہ وہ پیغمبر ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، جو آدم علیہ السلام اور ان لوگوں کی نسل سے ہیں جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا۔ لیکن ان میں سے
کچھ ابراہیم علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام یعنی یعقوب کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ سب کے سب ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بھی بخشی اور کار ہدایت کے لیے چن لیا۔ جب ان کے سامنے خدائے رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو وہ روتے اور گڑ گڑاتے ہوئے سجدوں میں گر پڑتے تھے۔ سجدہ کیجیے۔ پھر ان کے بعد ان کی جگہ ایسے ناخلف لوگ آئے جنہوں نے نماز کو برباد کیا اور اپنے نفس کی بری خواہشوں کے پیچھے پیچھے چلتے رہے، تو یہ عنقریب اپنی گمراہی کا انجام بھگتیں گے، سوا اس کے جو توبہ کر لے اور ابدی حقیقتوں کو مانتے ہوئے نیک کام کرے، تو وہ لوگ جنت کے سرسبز شاداب گھنے باغوں میں داخل ہوں گے اور ان کے ساتھ ذرا سی بھی حق تلفی نہ کی جائے گی۔ ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے جنت کے سرسبز و شاداب گھنے باغات ہیں، جن کا وعدہ خدائے رحمان نے اپنے بندوں سے غائبانہ طور پر کر رکھا ہے، اور وہ وعدہ یقیناً سامنے آنے والا اور پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ وہاں وہ کوئی گندی، ناخوشگوار، محمل اور بےہودہ بات نہ سنیں گے، سوا سلام و دعا اور تعریفوں کے۔ وہاں ان کو ان کی مقررہ روزی صبح و شام مسلسل ملتی رہے گی۔ یہ ہے وہ جنت کا گھنا سرسبز و شاداب باغ جس کا مالک اور وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس بندے کو بنائیں گے جو اللہ سے ڈرنے والا، متقی، پرہیزگار، یعنی احساس بندگی کے ساتھ اللہ کے مقرر کیے ہوئے فرائض کو ادا کرنے والا ہوگا اور گناہوں سے بچ کر رہنے والا ہوگا۔ ہم فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پالنے والے مالک کے حکم کے بغیر نہیں اتارا کرتے، کیونکہ اسی کے قبضے میں ہے جو کچھ کے ہمارے آگے ہے اور جو کچھ کے ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے۔ غرض ہر چیز کا مالک وہی ہے، اور وہ تمہارا پالنے والا مالک کسی بھی چیز کو بھولنے والا نہیں۔ وہ زمین اور آسمانوں کا مالک ہے، اور ان تمام چیزوں کا بھی جو آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی بندگی، عبادت یا کامل اطاعت کیجیے، اور اس کی بندگی اور اطاعت کے لیے ہر قسم کی مشکلات کو برداشت کیجیے۔ کیا تمہارے علم میں کوئی ایسی ہستی ہے جو اس کے ہم پایا، ہم نام یا ہم صفت ہو، اور انسان کہتا ہے کہ کیا واقعی جب میں مر جاؤں گا تو پھر ہمیشہ کے لیے زندہ کر کے باہر نکال لایا جاؤں گا؟ کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم نے اس کو اس سے پہلے اس وقت پیدا کیا تھا جب وہ کوئی چیز نہ تھا؟ تو قسم ہے تیرے پالنے والے مالک کی کہ ہم لازمی طور پر ان سب کو اور ان کے شیطانوں کو گھیر گھیر کر لائیں گے، پھر ان کو جہنم کے چاروں طرف لا کر گھٹنوں کے بل گرا دیں گے، یا پھر انہیں جہنم کے چاروں طرف گھٹنوں کے بل گرتی ہوئی شکل میں حاضر کریں گے۔ پھر ہر گروہ میں سے ہر اس شخص کو جو خدائے رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکشی کرنے والا تھا، یعنی ہر باغی گروہ کے لیڈر کو الگ کر دیں گے، کیونکہ ہم خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان میں سے کون جہنم میں جھونکے جانے کا سب سے زیادہ مستحق ہے۔ تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو جہنم پر وارد نہ ہو۔ یہ تمہارے پالنے والے مالک کا یقینی طور پر طے شدہ فیصلہ ہے، جسے پورا کرنا لازمی طور پر تمہارے مالک کی ذمہ داری ہے۔ پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو متقی یعنی خدا سے ڈرتے ہوں، احساس بندگی کے ساتھ فرائض الہیہ کے ادا کرنے والے اور برائیوں سے بچتے رہنے والے تھے، اور ظالموں کو اسی جہنم میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ اور جب ان لوگوں کے سامنے ہماری واضح اور کھلی ہوئی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو حق کے انکاری ان لوگوں سے کہتے ہیں جو اپنی حقیقتوں کو مانتے ہیں کہ بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں اچھے مکان، اعلیٰ مقام اور رونق محفل کے اعتبار سے کون بہتر ہے، یعنی کس کا گھر زیادہ بلند اور اعلیٰ ہے اور کس کی محفلیں زیادہ شاندار اور پر رونق ہیں۔ حالانکہ ان سے پہلے کتنی ہی ایسی قوموں اور نسلوں کا ہم تیا پانچا کر چکے ہیں جو ان سے بھی کہیں زیادہ اچھے ساز و سامان اور ظاہری شان و شوکت کی مالک تھیں۔ ان سے کہہ دیجئے کہ جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اسے سب کو فیض پہنچانے والا خدا رحمان خوب ڈھیل پر ڈھیل دیا کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔
یہاں تک کہ جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، خواہ وہ دنیا کا عذاب ہو یا قیامت کی گھڑی ہو، تب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا خانہ خراب اور گھر برباد ہے اور کس کے لشکر اور حمایتی بے حد کمزور ہیں۔ اس کے برعکس جنہوں نے ہماری ہدایت کو حاصل کیا تو اللہ ان کی ہدایت اور راست روی میں مزید ترقی عطا فرماتا ہے، اور باقی رہنے والی نیکیاں اور اچھے کام ہی تیرے پالنے والے مالک کے نزدیک جزائے اور انجام کے لحاظ سے دنیاوی ساز و سامان اور شان و شوکت سے کہیں بہتر ہیں۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری باتوں، نشانیوں اور دلیلوں کا انکار کیا اور اس نے کہا کہ مجھے مال اور اولاد کی نعمت تو ضرور مل جائے گی؟ کیا اسے غیب کی چھپی ہوئی باتوں کا علم ہو گیا ہے، یا اس نے خدا رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں، البتہ جو کچھ وہ بکتا ہے ہم اسے لکھ لیں گے اور اس کی سزا میں پورے طور پر خوب اچھی طرح سے اضافے پر اضافہ کریں گے۔ اور جس ساز و سامان اور لاؤ لشکر کا یہ ذکر کر رہا ہے اس کے ہم ہی تو وارث اور آخری مالک ہوں گے۔ رہا یہ کسی دنیاوی ساز و سامان یا لاؤ لشکر کے بغیر اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہوگا۔ اصل میں ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے اپنے بہت سے خدا بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کی قوت، عزت، شان و شوکت کا باعث ہوں، مگر ایسا ہرگز نہ ہوگا، بلکہ وہ سب جھوٹے خدا خود ان کی پوجا پاٹ اور بندگی سے انکاری ہو جائیں گے، بلکہ الٹے ان کے مخالف بن جائیں گے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ہم نے حق کے منکروں پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں حق کے خلاف خوب خوب اکساتے، ابھارتے، بھڑکاتے اور حرکت میں لاتے رہتے ہیں؟ تو تم ان کی سزا میں جلدی نہ کرو، ہم خود ان کی حرکتیں شمار کر رہے ہیں، یا ہم گن گن کر ان کے دن پورے کر رہے ہیں، یا ہم خود ان کے دن گن رہے ہیں۔ پھر قیامت کے دن ہم احساس بندگی کے ساتھ برائی سے بچتے ہوئے ہمارے فرائض کو ادا کرنے والے متقین کو خدا رحمان کی طرف اکٹھا کر کے مہمانوں کی طرح سواریوں پر لائیں گے، اور ان مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح ہانک ہانک کر جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ انہیں کسی کی سفارش کرنے کا کوئی اختیار نہ ہوگا سوائے اس کے جسے خدا رحمان کی طرف سے یہ عہدہ حاصل ہو چکا ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا رحمان نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ ارے یہ تم کیسی بری اور بےہودہ بات گھڑ لائے ہو۔ قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ پڑیں اور زمین شک ہو جائیں اور پہاڑ کانپتے ہوئے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر گر پڑے، اس بات پر کہ انہوں نے خدا رحمان کے لیے بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا ہے، حالانکہ یہ بات کسی طرح بھی خدا رحمان کے شایان شان یا اس کی شان کے مطابق نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، کیونکہ زمین اور آسمانوں کے اندر کوئی چیز نہیں مگر یہ کہ اسے خدا رحمان کی بارگاہ میں ایک غلام کی حیثیت میں حاضر ہونا ہے، کیونکہ وہ سب کو گھیر کر احاطہ کیے ہوئے ہے، اور اس نے ان کو خوب اچھی طرح سے گن رکھا ہے یا ان کو خوب اچھی طرح سے جائزہ لے رکھا ہے، اور وہ سب کے سب قیامت کے دن اس کی بارگاہ میں فردن فردن بالکل اکیلے حاضر ہوں گے۔ مگر یہ حقیقت ہے کہ جن لوگوں نے ابدی حقیقتوں کو مانا اور اس کے نتیجے میں اچھے اچھے کام کیے تو ان قریب خدا رحمان ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ اور ہم نے اس قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے ذریعے اس لیے آسان بنا دیا ہے تاکہ آپ متقین یعنی احساس بندگی کے ساتھ برائیوں سے بچتے ہوئے فرائض الہیہ کے ادا کرنے والوں کو حقیقی کامیابی کی خوشخبری سنائیں، اور ضدی حق کے دشمن اور ہٹ درم لوگوں کو ان کے ابدی برے انجام سے ڈرائیں، کیونکہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں اور نسلوں کو ہلاک و برباد کر چکے ہیں۔ پھر آج تم کہیں بھی ان کا کوئی نام و نشان یا ان میں سے کسی ایک کی بھی کوئی ہلکی سی آواز یا بھنک تک سنتے یا محسوس کرتے ہو؟ سورہ طٰہٰ مکی، آیات 135، رکوعات 8۔ طٰہٰ رسول خدا، ہادی برحق والا سورہ۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض پہنچانے والا
اور بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ تاہا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن اس لیے نہیں اتارا ہے کہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں، یہ تو ایک نصیحت، خیر خواہی اور یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو اپنی تباہی اور برے انجام سے ڈرے۔ یہ قرآن نازل کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے زمین اور بلند و بالا آسمانوں کو پیدا کیا، جو سب کو فیض پہنچانے والا ہے اور حکومت فرما رہا ہے، اور اس کا عرش پر اقتدار قائم ہے، یا جو کائنات کے تحت سلطنت پر حکمران ہے، کیونکہ وہ ہر اس چیز کا مالک ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے، اور جو کچھ بھی ان دونوں کے درمیان ہے اور جو کچھ کے زمین کے نیچے ہے۔ تم چاہے اپنی بات زور زور سے کہو، وہ تو چپکے سے کہی ہوئی بات کو بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ چھپی ہوئی بات یعنی نیتوں، دلوں کے ارادوں، رازوں اور بکار تک کو خوب جانتا ہے۔ وہ اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں، سارے کے سارے بہترین اور اچھے نام و صفات اسی کے لیے ہیں۔ اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک موسیٰ علیہ السلام کے واقعی خبر پہنچی ہے؟ جب انہوں نے ایک آگ دیکھی تو اپنے بال بچوں سے کہا کہ ذرا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ میں تمہارے لیے اس میں سے کچھ آگ یا انگارے لے آؤں یا اس آگ پر کوئی رہنمائی حاصل کروں۔ تو جب وہ اس آگ کے پاس گئے تو انہیں آواز دی گئی، اے موسیٰ علیہ السلام، میں تمہارا پالنے والا مالک ہوں، تم اپنی جوتیاں اتار دو، حقیقتاً تم طویٰ کی مقدس اور محترم وادی میں ہو، اور میں نے تم کو چن لیا ہے۔ تو اس پیغام کو غور سے سنو جو وحی کیا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں، اس لیے میری ہی بندگی یا مکمل اطاعت کرو اور میری یاد کے لیے نماز ادا کرو، کیونکہ قیامت تو بہرحال لازمی طور پر آنے والی ہے۔ میں اس کا وقت چھپائے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص اپنی کوشش کے مطابق بدلہ پائے۔ تو کوئی ایسا شخص جو قیامت کو نہیں مانتا اور نتیجتاً اپنی خواہشوں ہی کی پیچھے پڑا رہتا ہے، تم کو اس وقت کی فکر سے نہ روک دے، ورنہ تم ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔ اور یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ موسیٰ نے عرض کی، یہ میرا ڈنڈا ہے، میں اس کا سہارا لیتا ہوں اور اسی سے اپنی بکریوں کے لیے پتے گراتا ہوں، اور اس میں میرے لیے اور میرے دوسرے فائدے بھی ہیں، یا اور اس سے میرے اور بھی بہت سے کام نکلتے ہیں۔ خدا نے فرمایا، اے موسیٰ، اسے پھینک دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے پھینک دیا تو ایک دم سے وہ ڈنڈا ایک سانپ بن گیا جو دوڑ رہا تھا۔ خدا نے فرمایا، اسے پکڑ لو اور ڈرو مت، ہم اسے ابھی اس کی پہلی سیرت پر پلٹا دیں گے یا اسے پہلے ہی جیسا بنا دیں گے، اور ذرا اپنا ہاتھ تو اپنی بغل میں دباؤ، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف یا عیب کے۔ یہ دوسرا معجزہ ہوگا تاکہ ہم تمہیں اپنی قدرت کی کچھ بڑی بڑی نشانیاں دکھا دیں۔ اب تم فرعون کے پاس جاؤ، واقعی وہ بڑا ہی سرکش ہو گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، پالنے والے مالک، میرے سینے کو کھول دے اور میرے لیے میرے کام کو آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو اچھی طرح سمجھ سکیں، اور میرے لیے میرے اپنے اہل خاندان میں سے ایک وزیر مقرر کر دے، یعنی ہارون علیہ السلام کو جو میرا بھائی ہے، اس کے ذریعے سے میری کمر کو مضبوط کر دے اور اسے میرے کام میں شریک کر دے تاکہ ہم خوب تیری تسبیح کریں، یعنی خوب اچھی طرح سے تیری پاکی اور خوبیاں بیان کریں اور خوب بڑھ چڑھ کر تیرا ذکر اور چرچا کریں۔ یہ حقیقت ہے کہ تو ہمیشہ ہی سے ہمارے حالات کا خوب دیکھنے بھالنے والا ہے۔ خدا نے فرمایا، دیا گیا جو تو نے مانگا اے موسیٰ، اور ہم نے ایک مرتبہ پہلے ہی تم پر احسان کیا تھا۔ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہاری ماں کو اشارہ کیا، ایسا اشارہ جو وحی کیے جانے کے قابل تھا، کہ اس بچے موسیٰ کو صندوق میں رکھ دو اور اس کو دریا میں ڈال دو، پھر دریا اس کو ساحل پر پھینک دے گا تو اسے میرا اور اس بچے کا دشمن اٹھا لے گا، اور میں نے تم میں تمہارے لیے اپنی طرف سے محبت کا اثر پیدا کر دیا، یعنی جو تم کو دیکھتا تم سے محبت کرنے لگتا تاکہ تم خاص میری نگرانی میں پالے جاؤ۔ جب تمہاری بہن چل رہی تھی
اور پھر اس نے وہاں جا کر کہا میں تم کو اس کا پتہ بتا دوں جو اس بچے کی اچھی طرح سے پرورش کر سکے۔ اس طرح ہم نے پھر تمہیں تمہاری ہی ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ رنجیدہ نہ ہوں۔ پھر تم نے ایک آدمی کو قتل کر ڈالا تو ہم نے تم کو اس غم سے بھی نجات دی۔ پھر تمہارا پورے طور پر امتحان لیا یا تمہیں مختلف امتحانات سے گزارا، تو اس دوران تم کئی سال مدین والوں میں رہے۔ پھر اے موسیٰ، اب تم ٹھیک اپنے وقت معین پر ہماری خاص تقدیر کے فیصلے پر ادھر آ گئے۔ غرض اب میں نے تم کو اپنے کام کا بنا لیا ہے، یا میں نے تمہیں خود اپنے کام کے لیے تیار کر لیا ہے۔ سو جاؤ تم اور تمہارا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ، اور دیکھو مجھے یاد کرنے میں سستی نہ کرنا۔ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، وہ واقعی سرکشی میں حد سے بڑھ چکا ہے، مگر اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، شاید کہ وہ نصیحت قبول کر لے یا اپنے برے انجام ہی سے ڈر جائے۔ دونوں نے عرض کی ہمیں ڈر ہے کہ وہ کہیں ہم پر زیادتی نہ کر بیٹھے یا ہم پر پل ہی نہ پڑے اور اس طرح کہیں زیادہ سرکشی سے کام لے۔ خدا نے فرمایا ڈرو مت، میں تم دونوں کے ساتھ ساتھ ہوں، میں تم دونوں کے ساتھ سب کچھ سنتا ہوں گا اور دیکھتا ہوں گا۔ تم اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم تیرے پالنے والے مالک کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو اور ان کو تکلیف نہ دے۔ ہم تیرے پاس تیرے پالنے والے مالک کی طرف کا معجزہ بھی لے کر آئے ہیں، اور سلامتی ہو اس پر جو سیدھے راستے پر چلے یا ہدایت کی پیروی کرے۔ حقیقتاً ہم کو واقعاً بطور وہی یہ پیغام دے کر بھیجا گیا ہے کہ اس کے لیے دائمی سزا ہی سزا ہے جو حق کو جھٹلائے اور اس سے منہ موڑ لے۔ فرعون نے پوچھا اے موسیٰ، تم دونوں کا پالنے والا مالک ہے کون؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا ہمارا پالنے والا مالک وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کا وجود بخشا ہے، پھر اس کی رہنمائی بھی کی ہے، یعنی اس کو اس کی منزل مقصود تک پہنچانے کا سامان بھی کیا ہے۔ فرعون نے پوچھا اچھا تو پھر جو نسلیں گزر چکی ہیں ان کا کیا بنا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان کا علم میرے پالنے والے مالک کے پاس ایک کتاب میں محفوظ ہے، اور میرا پالنے والا مالک نہ تو چوکتا بھٹکتا ہے اور نہ کچھ بھولتا بھلاتا ہے۔ وہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا اور تمہارے چلنے کے راستے بنائے اور اوپر سے پانی بھی برسایا۔ پھر ہم نے اس سے مختلف اقسام کی طرح طرح کی نباتات کے جوڑے نکالے تاکہ کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ۔ حقیقتاً اس نے سارے نظام میں صاحبان عقل و فہم کے لیے خدا کی عظمت، قدرت اور حکمت کی زبردست دلیلیں، حقیقتیں اور نشانیاں موجود ہیں۔ غرض اسی زمین ہی سے تو ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، اور اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے، اور پھر اسی سے تم کو دوبارہ باہر نکالیں گے۔ اس طرح ہم نے فرعون کو اپنی قدرت اور حکمت کی سب نشانیاں دکھائیں، مگر وہ جھٹلاتا اور انکار ہی کرتا چلا گیا۔ کہنے لگا اے موسیٰ، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اپنے جادو کے زور پر ہمارے ہی ملک سے نکال باہر کرو؟ اچھا تو پھر ہم بھی تمہارے مقابلے پر ویسا ہی جادو لائیں گے جیسا کہ تم لائے ہو۔ ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدے کا وقت مقرر کر لو کہ کب اور کہاں مقابلہ کرو گے، جس کے خلاف پھر نہ ہم کچھ کریں اور نہ تم۔ ایسی جگہ پر مقابلہ ہو جو کھلے میدان کے سامنے درمیان میں ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہارے لیے اس وعدے کا دن تمہارے جشن و زینت والا دن ہے، اور یہ کہ دن چڑھے لوگ جمع کر لیے جائیں۔ تو فرعون نے پلٹ کر اپنی ساری مکاریاں، بدماشیاں اور ہتھ کنڈے جمع کر لیے اور پھر مقابلے پر اتر آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وائے ہو تم پر، اللہ پر جھوٹی تہمتیں اور الزامات نہ لگاؤ، ورنہ وہ اپنے عذاب سے تمہارا تیا پانچا کر ڈالے گا، کیونکہ جس نے بھی جھوٹ گھڑا وہ ہمیشہ لازمی طور پر نامراد و ناکام ہوا۔ اس پر ان میں آپس میں جھگڑا ہونا شروع ہو گیا، اور پھر وہ چپ کے مشورے کرنے لگے۔ پھر بولے کہ یقیناً یہ دونوں تو محض جادوگر ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور پر تمہیں تمہارے ملک سے نکال باہر کریں اور تمہارے اعلیٰ مثالی شاندار طریقہ زندگی کا خاتمہ کر ڈالیں
تو تم اپنی ساری تدبیریں اور تیاریاں مکمل کر لو، یا تم سب مل کر اپنے فن کے اظہار کا انتظام کرو اور پھر صف بندی کر کے مقابلے پر آ جاؤ، اس لیے کہ آج جو غالب رہا وہی جیت گیا۔ جادوگروں نے کہا، موسیٰ تم پھینکتے ہو یا پہلے ہم پھینکیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، چلو تم ہی پھینکو۔ تو ایک دم سے ان کی رسیاں اور لکڑیاں موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں ان کے جادو کے زور سے دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے دل میں ڈرنے لگے۔ ہم نے کہا، ڈرو مت، یقیناً تم ہی جیتو گے، اور پھینک دو وہ جو تمہارے دانے ہاتھ میں ہے۔ وہ ان ساری چیزوں اور سامان کو جو انہوں نے بنا رکھے ہیں ہڑپ کر جائے گا۔ یہ جو کچھ بھی بنا لائے ہیں وہ تو صرف جادو کا فریب اور ایک ترکیب ہے، اور جادوگر کہیں جائے کبھی حقیقی معنی میں کامیاب نہیں ہوتا، خواہ وہ کیسی ہی شان و شوکت سے کیوں نہ آئے۔ آخرکار سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر پڑے اور پکار اٹھے، مان لیا ہم نے ہارون اور موسیٰ کے پالنے والے مالک کو۔ فرعون نے کہا، ارے تم نے میری اجازت ملنے سے پہلے ہی مان لیا، تو یقیناً یہی تمہارا گرو ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ اب تو میں ضرور تمہارے ہاتھوں اور پیروں کو مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا، اور پھر لازمی طور پر تمہیں کھجور کے درختوں پر سولی پر چڑھاؤں گا۔ پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کی سزا سخت اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ جادوگروں نے جواب دیا، ہم ہرگز تجھے ان کھلی ہوئی واضح دلیلوں، حقیقتوں، روشن نشانیوں پر ترجیح نہیں دیں گے جو ہمارے پاس آ چکی، اور نہ اس ذات پر تجھے ترجیح دیں گے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ تو کر ڈال جو کچھ کہ تجھے کرنا ہے، تو زیادہ سے زیادہ ہماری دنیاوی زندگی کو ختم کر سکتا ہے۔ حقیقتاً ہم نے تو اپنے پالنے والے مالک کو مان لیا ہے تاکہ وہ ہمارے گناہوں اور خطاؤں کو اور اس جادوگری کو جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا معاف کر دے۔ اور اللہ تو کہیں بہتر اور کہیں زیادہ پائیدار ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ جو اپنے پالنے والے مالک کے سامنے مجرم ہونے کی حالت میں آئے گا تو اس کے لیے تو جہنم ہی جہنم ہے، جس میں وہ نہ تو جیے ہی گا اور نہ مرے گا، یعنی نہ تو وہاں وہ جی سکے گا اور نہ ہی مر سکے گا۔ اور جو اس کی بارگاہ میں مومن ہونے کی حالت میں آئے کہ اس نے نیک اعمال بھی انجام دیے ہوئے ہوں، تو یہ وہ ہیں کہ جن کے لیے بڑے اونچے اونچے درجے ہیں، یعنی جاودانی زندگی والے سدا بہار جنتوں کے گھنے اور سرسبز و شاداب باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ صلہ اور انعام ہے اس کا جو پاک باز رہا ہو یا پاکیزگی کا فکر و عمل اختیار کر لے۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اب راتوں رات میرے بندوں کو لے کر روانہ ہو جاؤ اور ان کے لیے سمندر کے اندر عصا مار کر خشک راستہ بنا لو، نہ تو تمہیں پیچھا کر کے پکڑے جانے کا کوئی خوف ہونا چاہیے اور نہ سمندر سے کسی نقصان کا خطرہ۔ فرعون نے اپنی فوجوں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا تو سمندر نے ان کو ایسا ڈھانپ لیا جیسا کہ ڈھانپا جانا چاہیے تھا، یعنی بہت ہی بری طرح سے ڈبو کر رکھ دیا۔ غرض فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور انہیں سیدھا اور صحیح راستہ نہ دکھایا۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے تو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور طور کے دائیں جانب تم سے اپنی شریعت اور ہدایت عطا کرنے کا وعدہ کیا، اور تم پر من و سلوہ بنی ہوئی بٹیروں کا تازہ گوشت اتارا۔ لو کھاؤ ہمارا دیا ہوا پاک و نفیس رزق، اور اسے کھا کر اس کے بارے میں سرکشی اور زیادتی نہ کرو، ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا، اور جس پر میرا غضب اترا تو وہ لازمی طور پر گر کر ہی رہا، یعنی وہ ہلاک و برباد ہوا۔ اور حقیقتاً میں تو بڑا ہی معاف کرنے والا ہوں اس کو جو برائیوں سے توبہ کر لے، ابدی حقیقتوں کو دل سے مان لے اور نیک اعمال کرے، اور پھر سیدھے راستے ہدایت پر قائم بھی رہے یا ہدایت پایا ہوا بھی ہو۔ اے موسیٰ علیہ السلام، آخر کس چیز کا سبب تم جلد بازی سے کام لے کر اپنی قوم کو چھوڑ آئے؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، وہ لوگ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں اور میں تو جلدی کر کر کے
آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہو گیا ہوں کہ آپ مجھ سے خوش ہو جائیں۔ خدا نے فرمایا، ہم نے تمہارے آ جانے کے بعد تمہاری قوم کا امتحان لے لیا اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا۔ غرض موسیٰ علیہ السلام سخت غصے میں افسوس کرتے ہوئے اپنی قوم کے پاس پلٹے اور قوم میں آ کر کہا، اے میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے پالنے والے مالک نے تم سے اتنا اچھا وعدہ نہیں کیا تھا کہ تمہیں شریعت اور بہترین طریقہ زندگی کی تعلیم عطا فرمائے گا؟ کیا اتنی سی مدت تمہارے لیے بہت ہی لمبی ہو گئی؟ یا ارادتاً تم نے یہی چاہا کہ تمہارے پالنے والے مالک کا غیظ و غضب تم پر اترے؟ تو کیا اس لیے تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے خود اپنی طرف سے آپ سے کوئی وعدہ خلافی نہیں کی، البتہ ہوا یہ کہ ہمیں قوم والوں کے بہت سے زیور اکٹھا کر کے لانے پر آمادہ کیا گیا تھا، تو ہم نے ان کو لا کر پھینک دیا۔ پھر سامری کم بخت نے اس میں کچھ ایسا کام کر ڈالا کہ وہ ان کے لیے ایک بچڑے کا مجسمہ بنا کر نکال لایا جس سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ تو لوگ پکار اٹھے کہ یہی ہے تمہارا اور موسیٰ کا خدا جسے وہ یہاں بھول گئے ہیں۔ کیا وہ احمق دیکھتے سمجھتے نہ تھے کہ نہ تو وہ ان کی کسی بات کا جواب بھی دیتا ہے اور نہ ان کے کسی بھی نفع نقصان کا اختیار رکھتا ہے؟ ہارون علیہ السلام پہلے ہی ان سے کہہ چکے تھے کہ اے قوم، تمہارا اس کے ذریعے سے امتحان لیا گیا ہے۔ تمہارا پالنے والا مالک تو سب کو فیض پہنچانے والا رحمان ہے، بھلا یہ بے فیض چیز کہاں سے خدا بن سکتی ہے؟ تو تم میرے پیچھے چلو اور میری بات مانو۔ انہوں نے کہا، ہم تو اسی کو پوچھتے رہیں گے جب تک کہ موسیٰ ہمارے پاس واپس نہ آ جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام قوم کو ڈانٹنے کے بعد ہارون علیہ السلام سے مخاطب ہو کر بولے، اے ہارون، تم نے جب یہ دیکھ ہی لیا تھا کہ وہ گمراہ ہو رہے ہیں تو پھر تم کو کس چیز نے روکا کہ تم میرے پیچھے پیچھے نہ چلے آئے؟ تو کیا تم نے بھی میرے حکم کی مخالفت کی؟ ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میرے ماں جائے بھائی، میری داڑھی نہ پکڑیے اور نہ میرے سر کے بال کھینچیے۔ مجھے تو بس اس بات کا ڈر تھا کہ آپ کہیں گے تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا خیال تک نہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے سامری، تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے جواب دیا، میں نے ایسی چیز دیکھی تھی جو ان لوگوں کو نہیں دکھائی دی، تو میں نے خدا کے بھیجے ہوئے فرشتے قدم کے نیچے سے ایک مٹی لے لی اور اس کو بچڑے کے مجسمے کے اندر ڈال دیا، اور میرے نفس نے مجھے ایسا کرنے پر اکسایا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، چل دفع ہو، اب تیرے لیے زندگی بھر یہی پکارتے رہنے کی سزا ہے کہ تو یہ کہتا پھرے کہ مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے، اور تیرے لیے ایک دائمی سزا کے وعدے کا وقت مقرر ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹل سکے گا۔ اور اب دیکھ اپنے اس خدا کا حشر جس پر تو پوری طرح پیچھا ہوا تھا، یا جس کی عبادت میں تو بالکل ہی غرق ہو گیا تھا، کہ اب ہم اسے ضرور جلا ڈالیں گے اور پھر ریزہ ریزہ کر کے اس کی راکھ دریا میں بہا دیں گے۔ تم لوگوں کا اصل خدا تو بس ایک اللہ ہے جس کے سوا کوئی اور خدا ہے ہی نہیں، اور اس کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، یا اس نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیر رکھا ہے۔ اس طرح ہم پچھلے گزرے ہوئے حالات کی کچھ خبریں تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں، اور اس طرح ہم نے خاص اپنی طرف سے ایک ذکر یعنی درس نصیحت یا یاد دہانی تمہیں عطا کی ہے۔ اب جو کوئی بھی اس سے منہ موڑے گا تو قیامت کے دن ایک بھاری گناہ کا بوجھ اٹھائے گا جس کی سزا میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور ان کے لیے قیامت کے دن اس گناہ کا بوجھ سخت تکلیف دہ بوجھ ثابت ہوگا۔ اس دن جب سور پھونکا جائے گا اور ہم مجرموں کو اس حال میں گھیر گھیر کر جمع کریں گے کہ ان کی آنکھیں خوف اور دہشت کے مارے اور خون خشک ہو جانے کی وجہ سے سفیدی مائل نیلی ہو چکی ہوگی۔ وہ آپس میں چپ کے کہہ رہے ہوں گے، تم دنیا میں بمشکل 10 دن رہے ہو، جبکہ ہمیں خوب معلوم ہے جو وہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ ان سب سے سمجھدار آدمی تو یہ کہتا ہوگا کہ تم دنیا میں نہیں رہے ہو مگر صرف ایک دن۔ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہاڑوں کے متعلق پوچھتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میرا پالنے والا مالک قیامت کے دن ان کو سرما یا دھول بنا کر اڑا دے گا اور انہیں بالکل چٹیل میدان بنا دے گا جس میں نہ پھر تمہیں کوئی ناہمواری یا کوئی بل نظر آئے گا اور نہ کوئی بلندی۔
اس دن سب کے سب پکارنے والے کی پکار پر سیدھے چلے آئیں گے، وہ ذرا سی بھی کوئی اکڑ مکڑ نہ دکھا سکیں گے، اور ساری کی ساری آوازیں خدا رحمان کے سامنے دب کر رہ جائیں گے۔ پھر تم سوا قدموں کی چاپ یا ذرا سی سرسراہٹ کے کچھ بھی نہ سن سکو گے۔ اس دن کوئی سفارش کام نہ آئے گی سوا اس کے جسے خدا رحمان نے سفارش کرنے کی اجازت دے دی ہے اور جس کی بات سننا وہ پسند فرمائے، کیونکہ وہ لوگوں کا اگلا پچھلا دنیا اور آخرت کا سب حال از خود جانتا ہے، اور دوسروں کا علم ان کے تمام حالات پر حاوی نہیں ہے، یعنی دوسروں کو ان کا پورا علم حاصل نہیں ہے۔ اس دن لوگوں کے سر اس حی و قیوم یعنی زندہ اور کائنات کو قائم رکھنے والی ذات کے سامنے جھک گئے ہوں گے، اور وہ قطعی ناکام و نامراد ہوا ہوگا جس نے کسی ظلم کا بوجھ اٹھایا ہوگا۔ اور جو شخص نیک عمل کرے اور ساتھ ساتھ وہ مومن یعنی ابدی حقیقتوں کو ماننے والا بھی ہو، تو اس کو نہ تو کسی ظلم و زیادتی کا کوئی خطرہ ہوگا اور نہ اس کے اجر میں کسی کمی کا کوئی خوف ہوگا۔ اس طرح ہم نے اس قرآن کو نہایت فصیح و بلیغ یعنی بات کو بالکل ٹھیک مناسب ترین اور حسین ترین الفاظ، معنی اور پیرائے میں بالکل واضح بنا کر اتارا ہے۔ نیز اس میں طرح طرح سے خدائی عذاب کی خبریں، ڈراوے اور تنبیہیں سنائی ہیں، تاکہ شاید یہ لوگ غلط راستے پر چلنے سے بچیں، یا ان پر اس نصیحت اور خیر خواہی کا کچھ اثر پیدا ہو، یا اس طرح ان میں سمجھ بوجھ اور ہوش و حواس کے کچھ آثار پیدا ہوں۔ غرض بلند و بالا برتر و اعلیٰ ہے اللہ کی ذات، جو کائنات کا حقیقی بادشاہ اور حقیقی مالک ہے۔ دیکھیے، قرآن کے پڑھنے میں جلدی نہ کیجیے جب تک کہ اس کی وحی مکمل نہ ہو جائے، اور دعا کیا کیجیے کہ اے پالنے والے مالک میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور اس سے پہلے ہم نے آدم علیہ السلام سے بھی ایک عہد و پیمان لیا تھا، مگر وہ بھول گئے یا ان سے غفلت ہو گئی، اور ہم نے ان میں ارادے کی مضبوطی کو نہ پایا۔ اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو ان سب کے سب نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر ہم نے آدم علیہ السلام کو بتا دیا کہ اے آدم، یہ تمہارے اور تمہاری بیوی کا حقیقی دشمن ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے اور تم مشقت کی مصیبت میں پڑ جاؤ۔ یہاں تو تمہیں آرام ہی آرام ہے کہ یہاں نہ تو تم بھوکے ننگے رہتے ہو اور نہ یہاں پیاس اور دھوپ تمہیں ستاتی ہے۔ لیکن شیطان نے آدم علیہ السلام کو بہکا ہی دیا، یا شیطان نے آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسے ڈالے اور کہا، اے آدم، کیا میں تمہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل ہونے والا درخت بتا دوں جس سے ایسی لازوال سلطنت حاصل ہوتی ہے جو کبھی کمزور یا پرانی نہیں ہوتی؟ تو ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے چھپانے کے اعضاء ان پر ظاہر ہو گئے، یعنی جنت کا لباس اتر گیا، تو لگے وہ دونوں اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنے۔ غرض آدم علیہ السلام نے اپنے پالنے والے مالک کا کہنا نہ مانا اور صحیح طریقہ عمل سے بھٹک گئے۔ پھر ان کے پالنے والے مالک نے انہیں عزت دے کر مقبول بنا لیا اور ان کی توبہ قبول کر لی اور ان کو صحیح راستہ دکھا دیا، اور فرمایا، تم دونوں انسان اور شیطان یہاں سے ایک ساتھ اترو، تم سب ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ اب اگر میرے پاس سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو وہ نہ تو گمراہ ہوگا، نہ کوئی تکلیف اٹھائے گا اور نہ محروم رہے گا۔ جو میری یاد اور نصیحت سے منہ کو موڑ لے گا تو اس کے لیے تنگ، سخت اور بے اطمینان زندگی ہوگی، اور قیامت کے دن تو ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا، اے میرے پالنے والے مالک، تو نے حشر میں کیوں مجھے اندھا اٹھایا، حالانکہ میں تو آنکھوں والا تھا؟ ارشاد ہوگا، ہاں، جس طرح ہماری باتوں، دلیلوں اور نشانیوں کو جو تیرے پاس آئی تھی تو نے بھلا دیا تھا، اسی طرح آج تو بھی بھلایا جا رہا ہے۔ اس طرح ہم ہر حد سے گزرنے والے اور اپنے پالنے والے مالک کی باتوں، دلیلوں اور نشانیوں کو نہ ماننے والوں کی سزا دیں گے، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ آخرت کی سزا ہے بڑی ہی سخت، دیر پا اور پائیدار۔ کیا ان کو اس واضح سبق سے بھی کوئی ہدایت یا رہنمائی نہ ملی کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں اور نسلوں کو ہم ہلاک و برباد کر چکے ہیں؟
جن کے رہنے کے گھروں میں یہ چلتے پھرتے ہیں۔ در حقیقت اس میں بہت سی دلیلیں اور نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم رکھتے ہیں۔ اگر تیرے پالنے والے مالک کی طرف سے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر دی گئی ہوتی اور امتحان کی مہلت کی ایک مدت مقرر نہ ہوتی تو اب تک ضرور ان کا فیصلہ چکا دیا جاتا یا اب تک ان پر خدا کا عذاب آ چکا ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں پر صبر کیجیے اور اپنے پالنے والے مالک کی حمد و تعریف کے ساتھ نماز پڑھتے رہیے، سورج کے نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے، اور رات کے کچھ اوقات میں بھی نماز پڑھا کیجیے، اور دن کے کناروں یا حصوں میں بھی۔ شاید اس طرح آپ خوش رہیں، اور ہرگز نگاہ اٹھا کر بھی ان بہت سے لوگوں کو نہ دیکھیے جن کو ہم نے دنیا کی آخرت کے زیب و زینت اور شان و شوکت دے رکھی ہے، کیونکہ وہ تو ہم نے ان کا امتحان لینے کے لیے انہیں دی ہوئی ہے۔ اور تیرے پالنے والے مالک کا دیا ہوا حلال رزق تو کہیں بہتر اور کہیں زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کیجیے اور خود بھی صبر و برداشت کے ساتھ اس کی پابندی کیجیے۔ ہم آپ سے روزی نہیں مانگتے بلکہ ہم ہی آپ کو روزی دے رہے ہیں، اور اچھا انجام تقوی کے ساتھ وابستہ ہے۔ پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ آخر ہمارے پاس اپنے پالنے والے مالک کی طرف سے کوئی ثبوت کیوں نہیں لاتے؟ تو کیا آیا نہیں ان کے پاس کھلا ہوا ثبوت اس کا جو گزشتہ کتابوں میں ہے؟ اگر ہم انہیں اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے ہی کسی عذاب سے ہلاک کر ڈالتے تو وہ کہتے کہ اے ہمارے پالنے والے مالک، آخر تو نے ہمارے پاس اپنا کوئی پیغمبر کیوں نہ بھیج دیا کہ اس طرح ذلیل و خوار ہونے سے پہلے ہی ہم تیری باتوں، آیتوں اور ہدایتوں کی پیروی کر لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیں کہ ہر ایک اپنے انجام کے انتظار میں ہے، لہذا تم بھی انتظار کرو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سیدھے اور صحیح راہ والے